الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے 17واں جوز یعنی 17th جوز کا خلاصہ لیے ہوئے آپ سے مخاطب ہوں۔ سامعین کرام، یہ 17واں جوز جس میں 2 صورتیں ہیں، ایک ہے سورہ انبیاء، دوسرا ہے سورہ حج، اور ٹوٹل اس میں 190 آیات ہیں اور 17 رکوعات پر مشتمل یہ پارہ مجھے اور آپ کو مخاطب کرتا ہے۔ سورہ انبیاء مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس پارے کا آغاز اس بات سے شروع ہوتا ہے کہ قریب آ گیا ہے حساب کا وقت۔ حساب کے وقت سے مراد کون سا وقت؟ فرمایا گیا کہ انسانوں کی موت کا، جو آج اس وقت پینڈیمک کی حیثیت سے جو ہر طرف موت کھیل رہی ہے، وہی وقت کا تذکرہ یہ پارہ مخاطب کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو یاد دلاتا ہے کہ حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، انسانوں کی موت کا جو آج ہر طرف کھیلتی چلی جا رہی ہے۔ فرمایا پھر بھی لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور انہیں اللہ کے پاس پیش ہونے کا ڈر نہیں ہے، نہ انہیں فکر ہے، نہ اور اپنے نامہ اعمال کی فکر ہے، بلکہ یہ لوگ دنیا کے کھیل تماشوں اور ان کو سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے، معیار زندگی کو بڑھانے اور ایک دوسرے کے لیے اپنی مختلف طریقوں سے مال کو لوٹنے میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں، اور رسولوں اور داعیان اسلام کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتے جو انہیں بلا بلا کر تھک چکے ہیں، بلکہ اعتراضات پر اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اعتراضات کو یہاں پہ پیش کرتا ہے۔ پہلا اعتراض پیش کیا گیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگلے وقتوں کی فرسودہ قسم کی یہ کہانیاں ہیں جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں۔ دوسرا اعتراض کرتے ہیں کہ کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جادوگر ہیں، کبھی کہتے کہ یہ کسی بشر کا لکھا ہوا کلام ہمیں لگتا ہے، من گھڑت سا کلام۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر کی سی تو حیثیت رکھتے ہیں، ایسی کوئی نشانی یا معجزہ ان کو ملنا چاہیے تھا جو یہ بات ہمیں معلوم کرا سکے کہ یہ وقت کا رسول ہے اور یہ وقت کا نبی ہے۔ اللہ رب العالمین ان کا جواب اس طرح دیتا ہے کہ ذرا پچھلے انبیاء کرام کے سلسلے میں تو بتاؤ، کیا وہ لوگ بشر نہیں تھے؟ کیا کھانے پینے والے انسان نہیں تھے؟ کیا ان پر کیا یہ بھی جو ان سے انکار کرنے والے لوگ تھے اس کے نتیجے میں ان کے قوم عذاب سے ہمکنار نہیں ہوئے؟ اللہ رب العالمین اس کتاب کی طرف اشارہ کر کے لوگوں کو آگاہی دیتا ہے کہ یہ کتاب تمہاری رہنمائی عطا کرتی ہے، اور اس میں جو کچھ ذکر کیا گیا ہے تمہارا اپنا ذکر ہے، تم اسے غور سے ذرا پڑھ کے تو دیکھو۔ اس میں نفسیات ہے، اس میں معاشرت ہے، اس میں معیشت ہے، اس میں اخلاق ہے، اس میں مال ہے، اس میں اصول و ضوابط ہیں، اور اس میں امیر لوگوں کے لیے بھی بہت ساری باتیں ہیں اور غریب لوگوں کے لیے بھی اس میں تذکرہ موجود ہے۔ اگر پڑھ کے دیکھیں تو ہر ایک کا تذکرہ اس میں آیا ہے۔ جو لوگ اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں وہ اس سے حاصل کر سکتے ہیں، مگر تم نہ سمجھتے ہو اور نہ اس کو کھول کر اس کا مطالعہ کرتے ہو، اسی وجہ سے ٹیڑھے راستے کی طرف گمراہ ہو اور اسی وجہ سے مختلف معبودان کو اپنی زندگی میں شامل حال رکھے ہوئے ہو اور اسی لیے راستے کو بھٹکا کر بہت دور نکل پڑے ہو۔ اللہ رب العالمین اشارہ کرتا ہے کہ ان ہستیوں کی طرف جنہیں اللہ رب العالمین نے کفر اور سرکشی کی بنا پر عذاب سے دوچار کیا تھا، وہ بھاگنے لگے تو اللہ رب العالمین نے وہ منظر کھینچا، کہا کہ جب وہ بھاگیں گے تو کہا جائے گا کہ بھاگو نہیں، ٹھہرو ذرا سا اس عذاب کا مزہ چکھو اور دیکھو تو صحیح، جب تمہارے اوپر عذاب آتا ہے تو تم لوگ کمیٹیوں کو بلاتے ہو، کونسلیں متعین کرتے ہو اور اس کے ذریعے سے سوچتے ہو کہ کس طرح سے اس کو دور کیا جائے، جبکہ رجوع اللہ ہونا چاہیے تھا۔ تو ذرا سا ٹھہرو، اس عذاب کا مزہ چکو اور پھر اسے معلومات کرو، اور ہو سکتا ہے کہ کل تمہارے پاس کوئی عاقلانہ کوئی مشورہ لینے آئے تو ان عذابات کے سلسلے میں بھی انہیں تھوڑی سی رہنمائی عطا کر دو، یہ کہہ کے انہیں تذلیل کی جائے گی، اور اس وقت ان لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ پکار کر شرمندگی کے ساتھ پکاریں گے کہ اے پروردگار، ہم خطا کار ہیں، ہم خود ہی ملامت زدہ ہیں اور ہم ہی بھٹکے ہوئے لوگ
ہیں اور اللہ رب العالمین اس حالت میں انہیں کھلیان کی طرح انہیں مٹا کر ختم کر دے گا۔ یہ کہہ کے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ باطل قوتیں کتنی ہی پھلیں، کتنی ہی پھولیں، کتنی ہی سازشیں کر لیں اور دنیا میں مگن ہو کر اللہ اور اس کے اللہ کام کو جتنا بھی نظر انداز کر لیں، اللہ رب العالمین ایسے غالب ہستی ہے کہ وہ باطل کی چوٹ اس طرح لگاتا ہے کہ ان کا سر پھوڑ کر رکھ دیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے مٹ کر مطلب فنا برباد ہو جاتے ہیں۔ آج یہ دور مجھے اور آپ کو اس آیت کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ کتنی سپر پاور طاقتیں تھی، کتنے بڑے بڑے ممالک تھے، کتنے مطلب جو ہے اینٹنے والے لوگ تھے، کتنے ظلم کرنے والے لوگ تھے، ایک وائرس نے تمام کو ہلا کر رکھ دیا اور اللہ کی کبریائی کا اعلان ہر جگہ، ہر محلہ، ہر دل، ہر گھر اور ہر مطلب جو ہے گلی میں اس کا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زمین کا اور پانی کا خدا الگ الگ ہے۔ لوگوں اگر ایسا ہوتا تو اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں، اس مصداق میں زمین میں فساد فی الارض رونما ہو جاتا۔ لوگوں خدا وہ ذات و باری تعالیٰ ہے جو کاموں میں کسی سے مدد نہیں لیتا اور نہ ہی کسی کے پاس وہ جواب دہ ہے۔ یہ کہہ کے اللہ رب العالمین بے شمار خود ساختہ لوگوں جو معبود انہوں نے بنا بیٹھے ہیں اس کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ جب بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا اس وقت ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ ہمیشہ مطلب جو ہے خدا کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ ہمیشہ مدبھیڑ کرتے رہے۔ بس مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نیک کردار لوگوں کو اشارہ کر کے فرماتا ہے بس تم میری بندگی کرو، مگر جو لوگ حقیقت سے باواقف ناواقف ہیں انہیں منانے کی کوشش نہ کرو۔ وہ لوگ اگر اطاعت قبول کرنا چاہیں اور انہیں اپنی حقیقی زندگی کا صحیح علم حاصل ہو جائے تو پھر وہ انجام سے آگاہی ہوں گے۔ وہ جو اس لیے منہ موڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں صحیح آگاہی نہیں ہے، صحیح علم نہیں ہے اور صحیح سنجیدگی سے باتوں کو نہیں لیتے، اسی وجہ سے وہ اینٹتے ہیں، اسی وجہ سے سرکشی اختیار کرتے ہیں، اسی وجہ سے باغی پن اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ کیسے لوگ ہیں جو نازیبا عجیب سی بات کہتے ہیں کہ رہبان اولاد رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کو تم بیٹے کہتے ہو، ایک تو نازیبا مطلب بات کہتے ہو، دوسرا یہ ہے کہ جن کو تم بیٹے کہتے ہو یہ اس دنیا کے برگزیدہ بندے تھے، جو نو کردار لوگ تھے، جو اللہ کی اطاعت کرنے والے لوگ تھے، اس کی خاطر اپنی زندگیوں کو لگانے والے لوگ تھے، ان کو تم نے میرے بیٹے اور بیٹیاں بنا کر رکھ کے چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں یہ بندے خدا کے آگے نہیں جا سکتے، تمہیں اس کا علم نہیں ہے کیا؟ اور یہ کہ اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر یہ سفارش بھی نہ کر سکیں گے اور نہ تم انہیں مطلب جو ہے سفارش کے لیے اگر تم انہیں مطلب چن لیتے ہو اور انہیں سفارشی بنا کر بھیجنا چاہتے ہو تو تمہیں میں بتا دوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود اپنے اعمال کے سلسلے میں ڈرتے ہیں، خود اپنے مطلب کیے پر ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے پاس گڑ گڑاتے ہوئے اپنی زندگی کے سلسلے میں معافیاں مانگتے رہتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، وہ تمہاری سفارش کیسے کر پائیں گے؟ یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے شرک کی تردید کی اور نفی کر کے مختلف دلائل ہمارے سامنے رکھی۔ پہلی دلیل جو اس میں پیش کی گئی وہ کہا گیا کہ زمین اور آسمان میں ہم نے چیر پھاڑ کر اس کو الگ الگ مطلب جو ہے جدا کر دیا۔ اس کے سلسلے میں کہا گیا کہ جب یہ کرۂ ارض کو مطلب جو ہے پھاڑ دیا گیا تو اس کے نتیجے میں عالم فلکیات وجود میں آئی جسے موجودہ سائنس بگ بینگ تھیوری کے نام سے جانتی ہے۔ خدا اللہ رب العالمین نے دوسری دلیل پیش کی کہ اللہ رب العالمین وہ ہستی ہے جو جاندار چیزوں کو پانی سے پیدا کیا، پانی ہی کو اللہ رب العالمین نے زندگی کا اصل حیات بنا دیا اور اسی میں اس کی زندگی کا آغاز ہے اور اسی وجہ سے ہر جاندار پانی ہی سے مطلب پیدا کیا جاتا ہے، ایک بوند سے ہی پیدا کیا جاتا ہے اور پانی ہی پر مطلب جو ہے اس کا گزارا ہوتا ہے۔ وداؤٹ پانی وہ اس زندگی میں کبھی بھی جی نہیں پاتا۔ اللہ رب العالمین تیسری دلیل دیتا ہے، کہتا ہے کہ پہاڑ جس کو تم اطراف میں دیکھتے ہو یہ ایسے حیت ناک بن کر کھڑے ہوئے ہیں جتنے زمین کے اوپر نظر آتے ہیں اتنا ہی زمین کے نیچے اتنی ہی جڑی مضبوط کیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، ان کی اس وجہ سے کہ وہ اپنی حیت کے ذریعے سے، وہ اپنی مضبوطی کے ذریعے سے اس زمین کو لڑکنے سے ڈھلکنے سے بچائے ہوئے مضبوط تھامے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ پھر چوتھی دلیل اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ پہاڑوں کے درمیان ہم نے درے بنائے، ہم نے وادیاں بنائی اور اس میں مختلف قسم کے پانی کو گزرنے کا ذریعہ بنایا، لوگوں کے گزرنے کا ذریعہ
ذریعہ بنایا اور علاقوں کو ایک دوسرے سے منسلک رکھا، یہ اللہ رب العالمین ہی کی کار فرمائی ہے جو اس طرح کے سارے کام کرتا ہے۔ پھر دلیل دی گئی کہ آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا یہ وہ آسمان ہے جو مضبوط چھت بنا ہوا تمہاری حفاظت کرتا ہوا کھڑا ہوا ہے۔ تمہیں اس کے سلسلے میں معلومات نہیں ہے؟ ذرا دیکھ کے ذرا سوچ غور و فکر کر کے تو دیکھ لو، یہ سورج جو آسمان پہ چمکتا ہے یہ سورج ہی کے ذریعے سے تمہاری زندگی کی بقا ہے، اور اس کے بادلوں کی طرف دیکھو، یہ بادل پانی کو لیے ہوئے تیرتے رہتے ہیں اور اللہ کے حکم سے آسمان سے پانی برستا ہے اور اس کے ذریعے سے تم لہلہاتے ہوئے باغات کو جنم دیتے ہو اور اپنی زندگیوں کی بقا کرتے ہو۔ پھر عالم فلکیات کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جہاں زینت ہے وہاں ہمارے لیے راستہ متعین کرنے، راستہ دکھانے والا ذریعہ ہے، اسی وجہ سے تو ہوائی جہاز بڑے بڑے سفر طے کرتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ انسان پہنچتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم تمہیں مدد عطا فرماتے ہیں۔ پھر رات اور دن کے اس تغیرات تبدیلی کو دیکھو، یہ رات و دن ہی تو ہے جس کے ذریعے سے تم ماہ و سال کو مطلب طے کرتے ہو، وقت کا متعین کرتے ہو، اور تیسری یہ ہے کہ تم اس ماہ رات اور دن کے ذریعے سے آرام حاصل کرتے ہو۔ رات آتی ہے تو انسانوں کے آرام کا ذریعہ بنتی ہے، اس سے سکون میسر آتا ہے، اور دن آتا ہے تو اس دن کے ذریعے سے انسان تک و دو کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، اور پھر مختلف چیزیں اصول کرتا ہے۔ یہ ہے آسمان کے فائدے۔ یہ تمام مطلب جو ہے چیزیں بتا کر مختلف ایجابی مطلب دلائل یعنی پازیٹیو دلائل کو اللہ رب العالمین پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کہیں اللہ کے سوا اور کوئی اور اس میں کاریگر ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے، جو ان تمام خالق کائنات کو جو بنایا گیا، جو دلائل پیش کیے گئے، اس میں کوئی اور ہے جو اس کا ساجی مطلب کھڑا ہوا ہو؟ اب بتاؤ کیا یہ نظام ایک سے زائد خداؤں کی کار فرمائی میں بن سکتا ہے؟ یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی کوئی ہمیشہ کے لیے زندگی میں زندہ نہیں رہا، بلکہ ہر ایک کو موت آنی ہے اور ہر ایک کو اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنا ہے اور موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے۔ تم بھی مطلب جو ہے زندگی میں راحت، رنج، مفلسی، امیری، غلبہ اور پھر مغلوبی، قوت، کمزوری، صحت، بیماری، ان سب سے آزمائے جاتے رہے ہو، اور جو ان حالات میں خدا کا بندہ بن کر رہ جاتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جس نے اپنا رویہ کم ظرفوں کی طرح اچھے حالات میں فرعون بن گیا اور برے حالات ہو گئے تو اپنی ناک رگڑنے لگ گیا، جو ایسا رویہ اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ لوگ حق بات کا اعلان کرتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پر حملہ ان کے اوپر جملے کستے ہیں، مختلف معنی خیز باتوں کے ذریعے سے دل کی بھڑاس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی حق کے خلاف ہر جگہ یہی معاملہ ہوتا رہا ہے۔ جو لوگ حق کے خلاف حق کی بات کو اعلان کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مطلب جو ہے جو رویہ اختیار کیا گیا، دنیا بھر میں یہی رویہ پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم ان کی زمین تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کا گھیراؤ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جب ہمارے پاس گھیراؤ میں جب یہ پکڑے ہوئے قید ہوئے ہمارے پاس چلے آئیں گے تو ہم ان کے منہ آگ سے جلائیں گے اور ان کی پیٹھوں کو ہم آگ سے داغیں گے، اور ان کو مدد کے لیے کوئی بھی میسر نہیں آئے گا۔ قیامت کے دن تولنے کے لیے ترازو لا کر رکھیں گے، اور اس ترازو میں ہم سب کی ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر بدی کو وہاں پہ ذرا بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا، سب کو برابر انصاف کے ساتھ ان کا معاملہ طے کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد یہاں سلسلہ وار بہت سارے انبیاء کرام کا سلسلہ وار مطلب جو ہے وہاں پہ تفصیلی مطلب جو ہے گفتگو کی گئی۔ اس میں سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، جس طرح انہوں نے حق بات کو ان کے قوم کے سامنے اعلان کیا اور اس کے نتیجے میں لوگوں نے ان کے بات نہ مانی اور ان کو مطلب جو ہے وہاں سے نکل جانا پڑا، اور پھر اسی کی بنا پر وہ وہاں سے نکل کر وادی فاران کی طرف روانہ ہو گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو، اپنی قوم کو جو مختلف اپنے خداؤں کو پجاری بنا بیٹھے تھے، ان کے خلاف مطلب جو ہے آواز اٹھائی، ان کو سیدھے راستے کی طرف لانے کے لیے مختلف دلائل پیش کیے، مگر وہ نہ مانے۔ تو ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام وہاں پر ایک اپنی بیماری کا بہانہ کر کے جس دن میلہ تھا، عرس تھا، وہاں جانے سے رک
گئے اور وہاں رک کر وہ معبودوں کے گھر میں گھس پڑے، اور وہاں جاتے ہی ان کے سامنے جو پھل رکھے ہوئے تھے اس کو دیکھ کر معبودوں کو مخاطب ہو کے کہا کہ اے معبودوں، تم مطلب جو ہے اس کو کھاتے کیوں نہیں ہو جو تمہارے سامنے پھل رکھے ہوئے ہیں؟ یہ کہہ کر ایک کھلاڑی لی اور ان کے گردنوں کو اڑا دیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی رکھی اور واپس آ گئے۔ واپس میلے سے جب لوگ واپس معبد میں گھس آئے تو وہاں پہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ سارے کے سارے بت ٹوٹے ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت ان کو معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی کارستانی ہے۔ ان کو بلایا گیا، پوچھا گیا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ بڑے بے باک انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تو اس بڑے معبود نے کیا ہے جو ساروں کو مطلب جو ہے گلا کاٹ کر اپنے گلے میں کلہاڑی لیے ہوئے بیٹھا ہے۔ اس وقت انہوں نے پکار کے کہا کہ اے ابراہیم، یہ لوگ مطلب جو ہے خود مطلب جو ہے کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بول نہیں سکتے، کچھ چل نہیں سکتے، تو وہ کیسے ایک دوسرے کا گلا کاٹیں گے؟ اسی وقت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی اس دبتی رگ پر ہاتھ رکھ کر فوراً دلائل کے ذریعے سے پیش کیا کہ ہاں میں یہی بات تو کہتا ہوں، یہ معبود نہ بول سکتے ہیں، یہ معبود نہ کسی کی سن سکتے ہیں، نہ کسی کی داد رسی کر سکتے ہیں، تو پھر یہ کیسے تمہارے معبود ہو سکتے ہیں؟ اس وقت ان کی انا پر چوٹ لگی، ان کے دل پر چوٹ لگی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ تبدیل ہو کر واپس لوٹ آتے، مگر انہوں نے اس انا کی زد میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، اور وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بچا کر وہاں سے انہیں دوسری طرف روانہ کر دیا گیا۔ سماع سامعین کرام، یہ عقلی دلائل کے ذریعے سے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو طریقہ اپنایا وہ طریقہ ان کے وہاں رہتے ہوئے مطلب جو ہے ان کو سمجھانے والا تھا، مگر ان کو عقل نہیں آئی۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، اس کے بعد اسحاق، یعقوب، نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، پھر داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ کہا گیا کہ ایک بار سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اس وقت ایک کیس مطلب جو ہے آیا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ دو مطلب جو ہے لوگ اپنا مسئلہ لیے ہوئے آئے، اور وہ یہ تھا کہ ایک شخص نے کہا کہ اس کی جو بکریاں ہیں اس نے رات کو میرے کھیت میں گھس کر پورے مطلب جو ہے کھیت کو ملیا میٹ کر دیا ہے اور اسے ختم کر دیا ہے، تو اس پر کیا مطلب فیصلہ ہونا چاہیے؟ اس وقت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ایسا ہے تو جاؤ اس کی ساری بکریاں تم رکھ لو اور پھر مطلب جو ہے اسے مطلب جو ہے تنہا چھوڑ دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے انہیں قوت فیصلہ عطا کیا، فوراً اختلاف کیا کہ ابا جان ایسا نہیں ہے، بلکہ فیصلہ مطلب ایسا ہونا چاہیے کہ یہ بکریاں اس وقت تک رکھے گا جب تک کہ وہ کھیت والا اس کے کھیت کو پھر سے تیار نہ کر دے، اگر وہ تیار کر دے تو اس کی بکریاں اس کو واپس کرنا چاہیے۔ اس واقعے کے ذریعے سے بتایا گیا کہ انبیاء کرام بھی بشر ہوتے ہیں، ان کی بھی قوت فیصلے میں کمی ہوتی ہے اور اللہ کی رہنمائی درکار ہوتی ہے۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غیر معمولی طاقتیں رکھنے کے باوجود انبیاء کرام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ وہ انسان ہوتے ہیں اور ان کے اندر الوہیت کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کو دی گئی مختلف نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا، اس میں جانوروں کی بولیاں سننے کا مطلب ذکر آیا، وہاں ہواؤں کو مسخر کرنے والی مطلب جو ہے بات آئی، اور یہ تفصیلات جنوں کو ان کے لیے حوالے کیا گیا، اس کے مختلف نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر ایوب علیہ السلام کی بیماری کا تذکرہ آیا اور وہاں انہوں نے صبر اور حق گوئی کی جو مثال پیش کی اس کی تفصیل اس میں آئی۔ پھر مریم علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا، پھر اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کی بھی مثالیں اس میں آئی، اور یونس علیہ السلام کا بھی ذکر آیا۔ ان تمام کے انبیاء کرام کے جو تذکرے پیش کیے گئے ہیں، ان تمام کو پیش کرنے کے بعد کچھ حقائق ہیں جو یہاں پہ واضح طور پہ پیش کیے گئے، اس پر نظر ثانی کرنی شرط اول ہے۔ تمام انبیاء کرام کو جو چیز بھی مطلب عطا کی گئی اس کے مندرجہ ذیل چیزیں ہیں جو مطلب جو ہے بالکل مطلب جو ہے ایک جیسے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ سب کی دعوت پورے انبیاء کرام کی ایک ہی دعوت تھی، ایک ہی خدا کی طرف وہ بلاتے تھے، ایک ہی طرف رجوع کرتے تھے، ایک خدا کی ہی بندگی کرتے تھے اور اسی طرح مطلب زندگی گزارتے تھے جس طرح خدا مطلب جو ہے کرنے کا حکم دیتا تھا۔ دوسرے مطلب جو ہے یہ تھا کہ ان کے جھٹلانے والوں کا انجام جو اللہ رب العالمین نے ساروں کے ساتھ ایک ہی کیا، جنہوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا، جس نے اللہ کے احکام کو جھٹلایا، جس نے کتابوں کو پس پش ڈال دیا، اللہ رب العالمین سارے کے سارے قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، ملیاں میٹ کر دیا، دنیا سے بالکل طرح سے مطلب جو ہے ہٹا کر مٹا کر رکھ دیا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انبیاء کرام شکر گزاری کے مادے کے ساتھ وہ عملی نمونہ تھے جو انہوں نے اپنے بہترین مطلب جو ہے صبر کے ذریعے سے
مختلف لوگوں کے مظالم کو سہا، مختلف باتیں سنی، مختلف مطلب جو ہے لوگوں کی طرف سے مختلف طریقے سے انہیں ستایا گیا، ان سب میں جو انہوں نے شکر کا صبر کا مادہ رکھا، اس کی بہترین مثال ہمارے سامنے آتی ہے۔ پھر مطلب جو ہے جو پانچویں چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مطلب کہتا ہے کہ جب بھی تمہیں ضرورت محسوس ہو جائے تو تم اللہ کو پکارو، اللہ تمہاری دعائیں سنتا ہے، تمہاری پکار کو سنتا ہے اور تمہارے قریب آتا ہے۔ اس کی مثال ان تمام انبیاء کرام کے دور کو پیش کرتے ہوئے پیش کیا گیا، وہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، تو وہ مطلب جو ہے اس وقت انہوں نے پکارا جب وہ سمندر کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے تھے، پیچھے سے فرعون کی مطلب جو ہے فوج تھی، اس وقت اللہ کو پکارا، اللہ رب العالمین نے مدد کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے مطلب جو ہے جب پکارا تو وہ ہے بچے کے لیے پکارا کہ وہ بیاباں میں چھوڑ آئے تھے، اس وقت اللہ رب العالمین کو اللہ رب العالمین نے راستہ فراہم کیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نبی نے جب بھی پکارا ان کے لیے اللہ رب العالمین نے داد رسی کا سامان کیا۔ داؤد علیہ السلام کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین نے نقل کیا اور لوگوں کے لیے پیش کیا۔ سلیمان علیہ السلام کی دعاؤں کو پیش کیا گیا اور نقل کر کے لوگوں کے لیے کو بتایا گیا، اور بعض واقعی طور پر بتایا گیا کہ نبی ہو یا پھر مطلب جو ہے چھوٹا شخص ہو، غریب آدمی ہو یا امیر سردار ہو، سب اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ ہی کے اذن سے ساری کائنات چلتی ہے، اس کی طرف روشنی ڈالی گئی۔ اور پھر مطلب جو ہے وضاحت کے ساتھ بتایا گیا کہ انبیاء کرام بشر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، وہ رائے کی غلطی بھی کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ ہو بھی سکتی ہے، اس کے لیے کہ وہ مطلب جو ہے صرف پیغمبر کی حیثیت سے رکھتے ہیں۔ یہ وضاحت دینے کے بعد اللہ رب العالمین یاجوج و ماجوج کا تذکرہ اس میں آتا ہے۔ کل ہم نے 16ویں پارے میں اس کی تفصیل دیکھی کہ وہاں ذوالقرنین نے جو دیوار بنا کر ان کو قید کر دیا، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ قیامت کے قریب کھل جائیں گے اور زمین میں ہر طرف پھیل جائیں گے، اور ان کی یورش سے، ان کے مظالم سے، ان کی مطلب حملوں سے کوئی شخص بچ نہیں سکے گا۔ اس کی تفصیلات کل 16ویں پارے میں مجھے اور آپ کو بتائی گئی تھی۔ اس میں مطلب بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ہونے والی نشانیوں میں یاجوج و ماجوج کا ذکر بھی ہے کہ وہ ظاہر ہوں گے، اور بہت سارے علماء اس سلسلے میں تحقیق کر کے یہ بتاتے ہیں کہ یاجوج و ماجوج کون سی مطلب قوم ہے۔ اس کے سلسلے میں روشنی اس طرح ڈالی گئی ہے کہ یاجوج و ماجوج یوروپین قوم ہے، جو آج سے 200-250 سال پہلے سے یوروپین جو اوپر مطلب جو ہے دنیا کے اوپر رہتے ہیں، وہ پوری نیچے دنیا میں پھیل گئے، وہ اپنے شہروں میں پھیل گئے، ساری دنیا پر چھائے گئے، سائنس لے کر ایجاد کی، انہوں نے ٹیکنالوجی ایجاد کی، حکومتیں لے آئے، اور اس طرح غلبہ اور تسلط کے ذریعے سے پوری دنیا پر مطلب قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ اور علماء کرام کا یہ خیال ہے کہ یہ ہی مطلب جو ہے یاجوج و ماجوج ہیں جو قیامت کے قریب یوروپین قوم غلبہ حاصل کرے گی، یہی ہو سکتا ہے۔ اس کی طرف اشارہ مطلب جو ہے قیاس کے ساتھ کیا گیا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ نیکسٹ مطلب جو ہے اللہ رب العالمین بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بارے میں کہتا ہے کہ قیامت کا ایک بھیانک منظر کھینچا گیا ہے۔ کہا گیا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو حال یہ ہوگا کہ سب کے سب میدان حشر میں جمع ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، اور زمین کو لپیٹ کر مطلب جو ہے بورے کی طرح مطلب جو ہے ان کو لپیٹ کر اس کو اٹھا دیا جائے گا، اور انکار کرنے والوں اور ان کے معبودوں اور شیطانوں کو جہنم سے بھر دیا جائے گا۔ وہاں ان کی ان کی پکار اور چیخ و پکار سے سارا ماحول مطلب گونج رہا ہوگا، اور باقی رہ گئے دوسرے لوگ وہ ڈرے ہوئے کیفیت میں اللہ کے حضور کھڑے ہوئے ہوں گے، اور جو نیک کردار لوگ ہوں گے وہ اللہ کے ساتھ توقعات باندھے ہوئے، بہترین گمان رکھے ہوئے، مطمئن دل رہے ہوئے، اپنے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال لیے ہوئے کھڑے ہوں گے اور اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اور دوزخ کے سلسلے میں کہا گیا کہ وہاں پر لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ وہاں پہ وہ کوس رہے ہوں گے، وہاں پہ وہ چلا رہے ہوں گے، اور بار بار مطلب جو ہے کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے تمہاری بات مانی ہوتی، خود کو ملامت زدہ کر رہے ہوں گے۔ اس وقت اللہ رب العالمین جنت والوں کو ان کا وارث بنا دے گا، ان کو مطلب جو ہے انکاری جو لوگ ہوں گے انہیں جہنم سے بھر دیا جائے گا، اور ان کو کہا جائے گا کہ یہ تمہاری مطلب جو ہے کارکردگی کا نتیجہ ہے اور اس کی جزا ہے جو تم مستحق ہو گئے ہو۔ سامعین کرام، اس طرح سورہ
سورہ انبیاء کا مطلب جو ہے اختتام یہاں پہ ہوتا ہے. اس کے بعد یہ پارہ داخل ہوتا ہے سورہ حج میں. سورہ حج بھی مدنی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. اس کی ابتدا قیامت کے برپا ہونے کی مطلب جو ہے ہولناک منظر کے ساتھ اس کی شروعات ہوتی ہے. کہا گیا کہ قیامت جب برپا ہو جائے گی تو زلزلے مطلب جو ہے ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کی آگاہی کی شروعات اس طرح ہوگی کہ زلزلے کا تذکرہ کیا گیا ہے. وہ قیامت کے ابتدائی کیفیات میں سے ہوں گے. وہ وقت وہ ہوگا جب زمین الٹی پھرنی شروع ہو جائے گی اور اس وقت زمین کی حالت اس کشتی کی سی ہو جائے گی کہ وہ موجوں کی طرح تھپیڑے لگاتے ہوئے گول گول گھوم رہی ہوگی اور مردے زندہ ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے دوڑ رہے ہوں گے. اور یہ حال ہوگا, ہولناک منظر یہ پیش کیا گیا کہ وہاں دودھ پلاتی ماں بچے سے غافل ہو جائے گی اور عورتوں کا حمل وہ گر جائے گا. اور کہا گیا کہ لوگ مدہوش کیفیت میں اللہ کے حضور حاضر ہونے لگیں گے جبکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. یہ بتاتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حق بات کی دعوت دی تھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہولناک منظر کو سامنے رکھتے ہوئے کہا گیا کہ لوگوں, تم لوگوں کا یہ حال ہے کہ یہ تمام چیزیں تمہارے سامنے بیان کی گئی ہیں مگر اس کو نہ سنتے ہو, نہ اس پر عمل کرتے ہو, نہ اس پر غور سے مطلب جو ہے متوجہ ہوتے ہو, جبکہ تم بحثوں میں جھگڑوں میں مطلب جو ہے پڑے ہوئے ہو کہ خدا کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا. یہ کائنات میں آیا خدا کی طرف خدا صرف ایک ہے یا اس کے کچھ دوسرے ہستیاں ہیں یا کوئی دوسرے ساجی ہے یا کوئی دوسرے وسائل ہے جس کے ذریعے سے یہ اپنی زندگی کو چلا رہا ہے یا زندگی دنیا کو چلا رہا ہے. اللہ رب العالمین انسانی تکلیف پر غور کرنے کے لیے کہتا ہے کہ ایک بوند سے تم انسان کی زندگی کو میں نے پروان چڑھایا, اتنی صلاحیتوں اور قابلیتوں اور نقص کے ساتھ تمہیں آراستہ کیا, پھر دنیا میں ان کی زندگی کی بقا کے لیے سامان پیدا کیے, بچپن, جوانی, پھر بڑھاپے میں تک تمہیں پہنچا دیا. اللہ پوچھتا ہے کہ یہ انسان دوبارہ پیدا کرنا کہ اللہ کے لیے مشکل کام ہے. لوگوں غور و فکر سے کام لو, شاید کہ مطلب جو ہے تمہارے لیے عقل کا سامان پیدا ہو جائے. پھر دوسری مطلب دلیل دیتا ہے کہ زمین جو سوکھی پڑی ہوئی تھی اس پر میں برسا اور اس پر ہم نے پانی برسایا تو وہ جی اٹھی, کھلکھلاتے ہوئے باغات آئے اور پودے اس میں وجود میں آئے, ہریالی اس میں وجود میں آئی. کیا یہ قدرت اللہ کی نہیں ہے؟ اس پر غور نہیں کرتے. لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم, ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر وہ جھگڑتے ہیں اور بحثیں کرتے ہیں, لوگوں کو بھٹکاتے ہیں اور کنارے پر رہ کر بندگی اختیار کرتے ہیں. یعنی اگر یہاں فائدہ نظر آیا تو یہاں کود پڑتے ہیں, وہاں فائدہ نظر آیا تو وہاں کود پڑتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کو قیامت کی آگ کے عذاب سے دوچار کیا جائے گا جو اس طرح کے کام کرتے ہیں. لوگ گمان کرتے ہیں کہ ان کی اللہ اتنی سرکشیوں کے بعد بھی دنیا اور آخرت میں ان کی مدد کرے گا. نہیں, بالکل نہیں, بلکہ وہاں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا, بلکہ اللہ رب العالمین انہیں عذابات میں کھینچ کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا. رہ گئے وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کے فرما بردار اور اطاعت شعار ہوں گے. ان کے لیے جنت کے بے پناہ انعامات کا تذکرہ ہے اور ان کو آسائش اور آرام ہے اور ان کے لیے اللہ کی رضا حاصل ہوگی. پھر اس میں انسانوں کو ابھارا گیا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا دنیا میں, آخرت میں جو ذرا اللہ رب العالمین کی طرف رجوع تو ہو کر دیکھو. اور یہ بے وقت اور بے مطلب جو ہے طاقت رکھنے والے جو معبودان تم اپنے اطراف میں بیٹھے ہو, ان کو اپنے سے دور مطلب جو ہے پھینک کر دیکھو اور یکسو ہو کر اللہ رب العالمین کی طرف رجوع تو ہو کر دیکھو تو اللہ کی کبریائی کس طرح جوش آتی ہے اور تمہاری مدد کرتی ہے. کہ دنیا کے واقعات تمہیں غور و فکر کرنے پر مجبور نہیں کرتے کہ جہاں لوگوں نے اللہ کا ساتھ دیا, اللہ رب العالمین نے حق کے غلبے کے لیے ان کو فرشتوں کے ذریعے سے مدد دی تھی. اور پھر اللہ رب العالمین بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے, سربہ سجود ہے. اس کو دیکھو, سورج, چاند, ستارے, پہاڑ, درخت, چرند, پرند اور انسان بھی سارے کے سارے مطلب جو ہے اللہ کے آگے ان کے سائیوں کے ذریعے سے یا پھر ان کی بولیوں کے ذریعے سے وہ اس کی عبادات میں مشغول ہیں. اللہ رب العالمین اس کی طرف جہاں اشارہ کرتا ہے, ائمہ کرام نے تحقیق کے ذریعے سے بتایا کہ عبادت کے دو طریقے ہوتے ہیں, ایک ہے عبادت شرعی اور دوسرا ہے عبادت تکوینی. عبادت تکوینی کے سلسلے میں دیکھا گیا تو پوری کائنات کی جہاں مثالیں دی گئی ہیں وہ توہن و کرہن مطلب جو ہے اس کی عبادت کرتے ہیں. یعنی جہاں آم کے درخت کو آم کا حکم دیا گیا وہ سیب نہیں نکالتا, اور جہاں پر انسانوں کو مطلب جو ہے جہاں جانوروں کو مطلب جیسا حکم دیا گیا ہے وہ ویسا ہی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بالکل اسی طرح انسان کی بھی تکوینی کچھ صلاحیتیں ہیں جس میں وہ
چاہتے نہ چاہتے اسی کی عبادت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مثلاً منہ سے کھانا ہے تو منہ ہی سے کھاتا ہے، ناک سے سونگھنا ہے تو ناک ہی سے سونگھتا ہے، اور جہاں پیٹ کے اعضاء ہیں، جہاں جو کام کرنا ہے دل کا، پھیپڑوں کا، گردوں کا، وہ وہی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دل کا کام پھیپڑے نہیں کرتے، پھیپڑے کا کام دل نہیں کرتا۔ منہ سے کھانے کی بجائے ناک سے نہیں کھاتے، اور ناک سے کھانے کی سونگھنے کی بجائے منہ سے نہیں سونگھتے۔ اللہ رب العالمین اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ دوسری مطلب جو ہے اتنی ساری مطلب جو ہے مثالیں دینے کے باوجود کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر مطلب اللہ رب العالمین دوسری طرف جہاں اختیار انسان کو دیا ہے، جسے عبادت شرعی کہا جاتا ہے، وہاں انسان اینٹتا ہے، وہاں انسان سرکشیاں اختیار کرتا ہے، وہاں انسان بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں انسان جھگڑتا ہے، وہاں بحثوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور پھر مطلب جو ہے اللہ رب العالمین اس سے غضبناک ہو کر اطلاع دیتا ہے کہ ان اشخاص کے لیے کہ آپ کے لباس ان کے لیے کاٹے گئے ہیں، ان کے سروں پر جب میرے پاس آئیں گے تو گرم گرم پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا، اور کہا گیا کہ ان کی اس گرم پانی کی وجہ سے ان کی کھالیں ہی نہیں، کھالوں کے اندر مطلب موجود چیزیں ساری کی ساری گل کر مطلب جو ہے راکھ ہو جائیں گی، اور پھر کہا گیا کہ ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گریز ہوں گے، اور یہ گھبرا کر جہنم سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کریں گے تو پھر ان کو ڈھکیل دیا جائے گا، کہا جائے گا کہ چکو اب اس عذاب کا مزہ جس کو تم دنیا میں کر کے آئے ہو، اس کا مزہ چکتے ہوئے یہاں پہ بیٹھے رہو۔ سامعین کرام، ہاں یہ لوگ نیک کردار جو لوگ ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین وہاں جنتوں کی بشارتیں دیتا ہے، وہاں سونے کے کنگن دینے کی، جو موتیوں سے آراستہ ہوں گے، لباس مطلب ریشم کے ہوں گے، اور یہ بہترین گھر میسر آئیں گے، اس کی تفصیلات اور بشارتیں بھی ہمارے سامنے دی جاتی ہیں۔ ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا کہ وہ خانہ کعبہ کی انہوں نے تعمیر کی، تو حج کی تفصیلات اس میں آئی، کہا گیا کہ حج کے لیے انہیں بلانے کا حکم دیا گیا، اور اس وقت حج کو جب لوگ آئیں گے تو اس کے سلسلے میں بتایا گیا جب لوگ یہاں پہ جمع ہوں گے اور یہاں کے فائدے دیکھیں گے تو ضرور وہ اللہ کی کبریائی کے آگے سر بسجود ہو جائیں گے اور ان کا ایمان بڑھ جائے گا۔ پھر وہاں پہ قربانی کے مختلف مراحل واضح کر دیے گئے، پھر وہاں پہ بتایا گیا کہ جانوروں کو یعنی مثلاً اس میں اونٹ کو کس طرح قربان کیا جائے، اس کی تفصیلات اس میں آئی، اور حکم دیا گیا کہ اسی جگہ جہاں حج کرتے ہیں وہاں اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، یہاں بتوں کی عبادت بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ مختلف عبادات جو اللہ رب العالمین زندگیوں میں انسانوں کے مطلب جو ہے بھیج کر انہیں اتباع کا سلیقہ سکھاتا ہے، اپنے اندر ایک ہی ایک مقصد لیے رکھتے ہیں کہ تمہارا خدا صرف ایک ہی ایک خدا ہے، اور اس کے مطیع و فرمان بن کر رہو لوگوں۔ اللہ نے تمہارے لیے جانوروں کا گوشت جو دیا ہے، وہ گوشت اور خون مطلب جو ہے اللہ کے دربار میں نہیں پہنچتے، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تقوی کی اصلاح کرو، تقوی کی بنیاد رکھو، اور تقوی کو اللہ رب العالمین کے پاس بھیجنے کی کوشش کرو۔ پھر اللہ فرماتا ہے اس کی بخشی ہوئی ہدایات پر عمل کرو، اسی کا اظہار اپنے عمل کے ذریعے سے ظاہر کرنے کی کوشش کرو۔ پھر اس کے بعد آخری حصہ اس پارے کا آتا ہے جہاں پر موضوع آیا وہ ہے جہاد کا۔ سورہ حج آیت نمبر 29 کی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو بتایا گیا یہ پہلا موقع تھا جہاں امت مسلمہ کو جہاد کا حکم دیا گیا، اور اس کو ماننے والوں کو اس کے گھروں کو کہا گیا کہ یہ مطلب جو ہے جہاد کا جو حکم دیا گیا ہے، اس کی وجہ بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے کہ یہ ظالم لوگ جو باطل کا اقتدار رکھتے ہیں اور باطل قوتوں کے ذریعے سے اللہ کی چالوں کو زیر کرنا چاہتے ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ یہ جو حق ماننے والے لوگ ہیں، انبیاء ہو یا داعیان اسلام، ان کو گھروں سے، بستیوں سے، عبادت گاہوں سے بے دخل کرتے ہیں۔ اگر اللہ اپنے فضل سے ان کو نہ روکتا تو یہ خانخواہیں، ان کے گرجا گھر، ان کی معبدیں، ان کی مساجد سب کے سب اللہ کے نام پر مطلب جو ہے شہید کر دیے جاتے، سب کو مسمار کر دیا جاتا۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس کی تلقین امت مسلمہ کو دی گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین لوگوں کو اقتدار جب حاصل ہوتا ہے اس کی تفصیلات بتاتے ہوئے فرمایا جب بھی تمہیں اقتدار حاصل ہو جائے تو نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، معروف کا حکم دینا، منکر سے روکنا، رکوع کرنا، سجود کرنا، اللہ کی بندگی کرنا اور نیک کام کرتے رہنا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین آخر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو، تاکہ وہ جو شیطان ہے ہمیشہ مطلب جو ہے خلل اندازی، انسان نما شیطان اور شیطان ہمیشہ مطلب جو ہے حق راستے میں ہمیشہ مطلب جو ہے خلل اندازی ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ حق کو مٹا سکے، مگر اللہ کہتا ہے یہ لوگ جن معبودوں کی پیروی کرتے ہیں یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ ان کو اتنی طاقت نہیں ہے۔ مثال دی گئی کہ ایک مکھی
مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے. اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ مکھی اگر کوئی چیز ان سے چھین کر لے جائے تو اس سے واپس مطلب جو ہے لے بھی نہیں سکتے. کہا گیا کہ مانگنے والے بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. اور یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم لوگوں نے دنیا میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ کتنی بستیاں ہیں جو اپنے مطلب جو ہے چھتوں پر اوندھی پڑی کی پڑی رہ گئی ہے, کتنے کنویں ہیں, کتنے قصر ہیں جو کھنڈرات میں مبتلا ہو گئے ہیں. اصل میں ان کے دل سمجھنے والے نہیں ہیں, کان سننے والے نہیں ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ آنکھیں اندھی اس وقت ہوتی ہیں جب دل اندھے ہو جاتے ہیں اور سینوں میں دل نہیں ہوتے. سامعین کرام, یہ تمام باتیں کہتے ہوئے اللہ رب العالمین جو بات کہتا ہے وہ دلوں کی اصلاح ہے. اللہ ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے, ہدایت سے بھر دے, اور ہمارے دل میں خشوع اللہ کو پیدا کرے, اور خشیت کے ساتھ اللہ کی طرف پھر جانے والے, رجوع ہونے والے بندوں میں ہمارا شمار کرے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.